معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے والے جو ملزمان ہیں انہیں نامرد بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، ٹونگ میں بھی واقعہ ہوا ہے، اور اب غالب مارکیٹ میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے. اور غالباً یہ جو سرجری ہے یہ سی سی ڈی کی طرف سے ہی ہو رہی ہے. اصل میں نعیم صاحب ہمارے یہاں پہ نا ایک المیہ ہے. مجھے نا یہاں پہ ایک اس کی جو سربراہ اس کے سہیل ظفر چٹھا صاحب، حالانکہ ہمارے کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بڑے اچھے زبردست سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا یہ سہیل ظفر چٹھا یہاں سے ملک سے فرار ہو جائے گا. لیکن میری ان کی بات کو میں کوئی ڈینائی نہیں کرتا، لیکن میں اپنا ایک موقف، اپنا ذرا اوپینین ہے وہ میں دیتا ہوں کہ سہیل ظفر چٹھا کے آنے کے بعد کم از کم کچھ ایسا تو ہوا کہ جس کیس میں، جن چیزوں میں ہمارے یہاں پہ درجنوں، میں آپ کو کبھی آپ موقع دیجیے گا میں آپ کو سینکڑوں ایسے کیسز فائلوں میں دکھا سکتا ہوں، اور اسی طرح کے سنگین جرائم کے لوگ نارمل لائف گزار رہے ہیں، 10 سال 5 سال ہو گئے، اور بلکہ جنہوں نے کیس کیے تھے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس نے ریپ کر دیا، میری بیٹی کو اغوا کر لیا، 4 دن اپنے پاس رکھا، وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے. اب یہاں پہ جو سین یہ ہو رہا ہے نا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں پہلے یہ آپ کو بتا دوں، یہ ایک قصہ کچھ یوں ہے کہ گلبرگہ ہے تھانہ غالب مارکیٹ، آپ کو پتا گلبرگ تھانہ، غالب مارکیٹ تھانہ، اور ایک ایک تھانوں میں اس کی گلبرگ کی ساری حدود ہے. تو اس کی حدود میں نا ایک گھر میں نا ایک ڈرائیور اس دن ایک بچی کو کھینچ کے لے کے جا رہا، لیکن وہ یہ چیز بھول گیا تھا کہ وہاں پہ مالکوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہوا ہے. وہ شاید ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہو. وہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو لے کے جا رہا ہے، جب گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے وہ اسے پوری مزاحمت کرتی ہے. وہ بدبخت انسان بچی کو زبردستی اٹھا کے، چھوٹی بچی کتنی کو مزہ کر سکتی ہے، اٹھا کے اسے گاڑی میں ڈالا. بچی نے گاڑی کا دوسرا دروازہ کھولا، کھول کے وہ باہر جب فرار ہونا، جس نے پھر اس کو پکڑ دیا، اس کو اندر کیا، اس بچی کے ساتھ اس نے زیادتی کی. اچھا، یہ بعد میں کسی نے ویڈیو دیکھی اور وہ ویڈیو وائرل کر دی. ویڈیو وائرل ہوئی تو مصوف پکڑے گئے، اور پکڑے گئے تو جب ان کو پکڑ کے درگت بنائی جا رہی تھی یا پکڑے جا رہے تھے، انہوں نے نیفے میں لگایا ہوا تھا پسٹل. یہ سرکاری ذرائع ہیں. تو وہ پسٹل چل گیا تو وہ جو ان کا وضو، بلکہ وہ تھرمامیٹر، ایک یوٹیوبر ہیں، ان کا نام ہے شاہد چودھری، میں اکثر ان کی اس طرح کی چٹکلے ٹائپ چیزیں دیکھتا ہوں، تو انہوں نے تھرمامیٹر نام رکھا، تو ہم بھی مجھے وہ پسند آیا. تو وہ تھرمامیٹر جو ہے نا وہ ان کا ٹوٹ گیا، اور اس سے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ صاحب جو ہیں نامرد، ہم جسے کہیں گے نامرد ہو گئے. سرجری آپ نے بڑا اچھا سٹارٹنگ میں جو بات کی سوال کرتے ہوئے، یہ جو نیفوں میں پسٹل چلتا ہے، یہ ایک ہی پسٹل ہے یا ہر بندے کا اپنا نیفا اور اپنا پسٹل ہے؟ اپنا نیفا ہے تے اپنا پسٹل ہے تے انہاں دی کھپت. اچھا، بڑا نیکی کرتے پے انہاں دے نال، ایہو جے لوکاں دے نال. اب یہ جو صاحب ہیں، ان کے ساتھ سب سے پہلا کیا کام ہوگا؟ انہاں دی جڑی بیگم ہے، بیوی ہے، وہ پہلے طلاق لے گی. پھر اس تو بعد ہے بھائی صاحب جڑے نے نا، انہاں نوں روزگار دی کمی نہیں ہونی. یہ فیصل ٹاؤن پیچھے ایک فلیٹ ہے نے، تے انہاں پچھلی سائڈ تے نا گراؤنڈ ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، اتنے نا ایک کمیونٹی پھر رہی ہوندی ہے. میں کمیونٹی دا نام نہیں لاں گا، کل نوں میرے مگر جی ماریا بی دے مگر پی گئے سن، تے انہاں دی جاب اتنے ہو جائے گی، بڑی جلدی ہو جائے. میرا تو یہ خیال ہے، تے میں اس چیز نے اپریشیٹ کرنا. اچھا، بہت سارے کام یہو جے نے، بس زیادہ میجورٹی ہے جی لوگ پسند نہیں کرتے، ایون کہ اسی بھی وہ تنقید کرنے ہیں. اے واحد جڑا تھرمامیٹر توڑنے والی چیز ہے، ایتے لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں تے پسند بھی کر رہے. کیوں؟ اگر یہ ایف آئی آر درج ہوندی، ساڈے پروسیکیوشن سسٹم دی ویکنس اینی زیادہ ہے کہ وہ ملزم جڑا ہے نا بعد انج لگتا ہے کہ وہ کسی انجوائے کر رہے ہیں، تے جڑا مقدمہ لڑتے پے نے یا جڑے اصل ملزم بن گئے نے وہ مدعی نے. اس قسم دی حد تک امیز گفتگو، حد تک امیز چیزاں ہوندیاں نے کہ جہدے نال او انصاف تے بڑی دور چلا جاتا ہے تے لوگ تھک کر جاندے نے. لیکن ایدے نال اے تے ہویا نا، وہ بچی دے باپ نو تے جڑا او دے سمیت سارے نو ایس کون ہوئے کہ درندہ اپنے انجام نو پہنچا. وہ دی سزا ہے، سب تو بڑی سزا ہے کہ او دا انکاؤنٹر ہو جائے. اس نال بہتر سزا ہے کہ او سیالکوٹ بائی پاس ریپ کیس میں جو ہے وہ عابد ملی کو
اس وقت کے CCPO لاہور مرحوم عمر شیخ جو ہے نا نیفے میں پسٹل چلانا چاہ رہے تھے، تو وہ پھر انہیں بمشکل روکا گیا. وہ مالٹون پہنچ بھی گئے CA مالٹون اور اس کو حوالہ سے نکال بھی لیا. وہ اس لیے کہ عابد ملی اسی طرح کے ریپ کیسز میں 3 سے 4 مرتبہ بری ہو چکا تھا پہلے. تو وہ عمر شیخ کا خدشہ تھا کہ یہ اس کیس میں بھی بری ہو جائے گا. اور اس سے پہلے جب وہ بری بھی ہوتا تھا تو وہ پیچھے جو مقامی سیاستدان تھے یا وہاں کے جو چودھری تھے وہ اس کو بری کرواتے تھے باقاعدہ. اس حوالے سے تو CCD کا یہ اقدام جو ہے یہ قابل تحسین ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ CCD کا مجھے لگتا ہے جو ہے نا سید ظفر چٹھا صاحب نے نیٹ فلکس پہ ایک مووی ہے یو سیریز ہے، اس کے اندر جو ایک بڑا خوبصورت ایک ہیرو ہے، وہ ہر دوسری نئی لڑکی کے ہر لڑکی کے اوپر اس کا دل آ جاتا ہے اور ہر لڑکی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بچاؤں گا دنیا سے، اور ایکچولی وہ جنسی درندہ ہے. تو اس کا جب اینڈ ہے نا اس فلم کا اینڈ ہے کہ اینڈ یہ آخر میں یہ ہے کہ جو آخری لڑکی ہے وہ اس کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا ہے، اوپر سے پولیس آ جاتی ہے، اچانک سے جو پسٹل چلتا ہے تو وہ اس کے اوپر تھرمامیٹر پہ لگ جاتا ہے. اس میں وہ باقاعدہ بتایا ہے. پھر اس کو اس نے کوئی 10-12 قتل کیے ہیں، اس کا کوئی انکاؤنٹر نہیں دکھایا، اس کی پھانسی نہیں دکھائی، اس کو دکھا دیا ہے کہ وہ قید تنہائی میں اور تھلو فارغ ہے. تو یہ میرا خیال یہ وہاں سے لیا. اور یہ نعیم صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ کو بلکہ معلوم ہوگا آپ کے ساتھ میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، میری ایک ہی ریکویسٹ اپنے کام میں بالا سے آپ کے آج کے پروگرام کے ذریعے میں دوبارہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنا اور زبردستی ریپ کرنا، گینگ ریپ کرنا، ایسے جتنے بھی ملزم ہیں نا، کم از کم ان کے قانون کو، ان کی سزا کو ترمیم کر کے اس کی سر عام سزا کر دی جائے. جس کا نیفے میں نہیں چلتا یا جو نیفے میں نہیں چلے پہلے سے موجود ہیں، تو یہ قانون کی ترمیم، اور ترمیم اس طریقے سے کی جائے کہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑی خرابی، وکیل جو ہمارے ظاہر ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، ترمیم میں یہ لفظ بھی لکھا جائے کہ یہ قانون پچھلے 20 سال سے امپلیمنٹ ہوگا. ایسا نہ ہو پھر اس میں کیا ہوتا ہے جناب یہ قانون تو اب اس تاریخ کو آیا ہے تو لہٰذا ہمارا جو ملزم ہے اس میں نہیں آتا. اس طرح کے سارے لوگوں کے لیے سر عام کم از کم پھانسی کر دیں. پھانسی گھاٹ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کرینیں ان کے پاس موجود ہیں، ایک کرین کرائے پہ لیں، ایک دن کے لیے لٹکا دیں اور اس کو 4 دن تک لٹکا چھوڑ دیں، اور وہاں پہ بے شمار سارے نیشنل چینل آئیں گے، انٹرنیشنل چینلز آئیں گے جو آپ کے ساتھ ہیومن رائٹس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر آئیں گے، سارے کے سارے بنائیں گے. تو گورنمنٹ کو اس کا انجام پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اتنا زیادہ وہ چلے گا، کم از کم اس سے یہ ہوگا اس طرح کے جو درندے جو اپنے دن میں خواب سوچتے ہیں تو ان کو عبرت حاصل ہوگی. دیکھیں یہ جو واقعہ ہم نے جو ابھی جو ڈسکس کیے ہیں یہ وہی واقعات ہیں جن کی CCTV ویڈیو بن گئی. اور یہ جو پھول نگر والا واقعہ ہے، پھول نگر والا واقعہ میں وہ جو ایک بابا لے کر اندر پرچون کی دکان میں چلا گیا، اس کو کوئی دیکھ رہا تھا کہ بچی کو لے کر گیا، انہیں بندے کٹے کیے اور ساتھ میں ویڈیو بنا لی. ٹھیک ہے نا. اور ہر دفعہ ایسے نہیں ہو رہا، اور یہ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں، روزانہ واقعات ہو رہے ہیں. اب ہر جگہ CCTV تو نہیں ہو سکتا، اور میں کہتا ہوں CCTV کے سامنے جائیں، تو قانون میں ترمیم کرنا بہت ضروری ہے.